अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हम जनाब इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल मुबारक से होंगे और सबसे पहले उनकी सबसे बड़ी निशानी जो होगी वो लश्कर का दंसना होगा और फिर उसके बाद कुरैश का एक बंदा उनके साथ लड़ाई करेगा और वो उस पर फतह याब होंगे और यूं जज़ीरतुल अरब के ऊपर उनकी हुक्मरानी जो है वो तस्लीम कर ली जाएगी और दूसरे मुस्लिम ममालिक से आर्मीज़ जो हैं वो आएंगी। पर्टिकुलरली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से मशरिक़ का ज़िक्र किया कि मशरिक़ से जो फ़ौज आएगी वो उनके इक़्तिदार को मुस्तहकम करेगी और फिर उसके बाद आगे वो शाम वाली मुलहमा का ज़िक्र है। तो यूजुअली हमें ये समझाया जाता है या हम ये समझ लेते हैं कि ये बड़े रैपिड जो हैं ये होंगे इवेंट्स जो हैं कि आज अगर लश्कर दंसाया वो 2-4 दिन लड़ाई होगी, फिर मादी शाम पे अटैक कर देंगे, वल्लाहु आलम। लेकिन ये आप ज़रूर देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सारे इवेंट्स के बारे में क्या बताया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो ये बात बताई कि महदी 5, 7 या 9 साल रहेंगे। अब कुछ रवायात में ये 3 फिगर आते हैं, 5, 7 और 9, और कुछ रवायात में 7 और 8 का आता है। अब और कुछ रवायात में 8 और 9 का भी आता है। अब ये क्या कॉनोटेशन है, ये इस पे मैंने थोड़ी सी वर्किंग की हुई है, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो कॉनोटेशन बताई ईयर की, इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि जो सेलिएंट फीचर्स जो इम्पोर्टेंट जो उनके गवर्नमेंट के जो होंगे करैक्टरिस्टिक्स जो है, सेलिएंट फीचर्स जो होंगे वो क्या होंगे और उनका क्या मतलब है। तो सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा ये बेटा जो है ये ज़मीन को अदल और इंसाफ से भर देगा। उससे पहले ज़मीन जो है वो जुल्म से भरी हुई होगी। अच्छा जी, एक तो ये बात हो गई। दूसरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो माल जो है ना जी इस तरह तकसीम करेगा और कि खुशहाली ही खुशहाली फैल जाएगी। और एक हदीस के अल्फाज हैं कि बंदा उसके पास आएगा और वो उससे मांगेगा और वो उसको दे देगा और कि उससे उठाया ही नहीं जाएगा, इतना उसको दे देगा। और एक रवायात में आया कि वो सोने यानी दिनारों की लपें भर भर के लोगों को देगा। अब ये दो बड़े बड़े जो है ना जी सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 2 बड़े सेलिएंट फीचर्स बताए उस गवर्नमेंट के। और फिर साथ ये बताया कि वो 5, 7 या 9 या 7 या 8 या 8 या 9 साल जो है ना ये रहेगा। इसका मतलब है कि वो जो जंग मलहमा है वो चूँकि आखिरी स्टेज है महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और वो जब मलहम, एक हदीस ये आती है कि जब मलहमा शुरू होगा वहाँ से लेकर इस्तांबुल की फतह और दजाल के खरूज तक 7 माह का वक्फा है। इसका मतलब है कि उस मलहमा से पहले महदी अपना 95% इक़्तिदार जो है वो मुकम्मल कर चुके होंगे। ठीक है जी। अब हम आते हैं कि ये जो सेलिएंट फीचर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अब पहला आ गया कि ज़मीन को अदलो इंसाफ से भर देगा। इसका क्या मतलब है? देखें, जब वो जज़ीरतुल अरब पे अपना इक़्तिदार मुस्तहकम कर लेंगे और पूरी दुनिया मुसलमान उनको अपना हुक्मरान मान लेंगे, वो अब अपने एग्जिस्टिंग हुक्मरानों को ही अपना नुमाइंदा करार दे दें या मुख्तलिफ मुल्कों में अपना नुमाइंदा भेजें, ये कैसे होगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये बात तय है कि पूरी दुनिया के मुसलमान उनको अपना हुक्मरान मान लेंगे। अब उनकी जो हुक्मरानी है ना उसके बारे में एक और
بڑی پیٹنٹ اور بڑی ہماری کتابوں میں بڑی سٹرانگ قسم کی حدیث ہے، وہ ہے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور حذیفہ بن یمان سے روایت کرتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر 5 ادوار آئیں گے کہ نبوت تم میں رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر جب اللہ چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا۔ یہ وقت ہم پہ گزر چکا۔ پھر کیا آگا؟ پھر خلافت علی منہاج النبوہ آئے گی، اور یہ تم میں رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ یہ وقت ہم پہ گزر چکا۔ پھر فرمایا کہ ثم تکون ملک آذن، پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت جو ہے وہ آئے گی۔ ثم تکون ملکن جبرین، پھر اس کے بعد غلام بادشاہوں کا دور آئے گا۔ اور ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، اور پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ یہ آخری جو مہدی علیہ الصلوۃ والسلام قائم کریں گے وہ خلافہ گورنمنٹ ہوگی، اور خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پورے اب اس کی جو پہلے ادوار ہیں ان کی باقاعدہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سال متعین فرما دیا تھا خلافت پہلا دور جو خلافت علی منہاج النبوہ کا تھا، اس کو 30 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا تھا، 30 سال تک رہے گا۔ اور میرے رسول سے نکلی ہوئی زبان کے ایک ایک لفظ کو دیکھیے کہ ایگزیکٹ 30 سال خلافت علی منہاج النبوہ رہی ہے، جناب ابوبکر صدیق سے لے کر جناب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا ہے ربیع الاول 11 ہجری میں، اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے اقتدار حوالے کیا ہے معاویہ کے 41 ہجری کو، ربیع الاول 41 ہجری کو۔ مہینہ بھی آگے پیچھے نہیں ہونے دیا اللہ کریم نے۔ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہوا تھا ایگزیکٹ اسی طرح وہ پورا ہوا ہے، اور اس میں ایک دن بھی آگے پیچھے نہیں ہوا۔ تو وہ تو 30 سال خلافت علی منہاج النبوہ چلی گئی۔ اب یہ جو خلافت علی منہاج النبوہ آئے گی، اب اس کا سب سے پہلا جو سیلینٹ فیچر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، وہ یہ بتایا کہ وہ عدل و انصاف قائم کرے گا دنیا پہ۔ اب اس کی کانوٹیشن نا بڑی چھوٹی لی جاتی ہے۔ یہ ایک نیو ورلڈ آرڈر اسٹیبلش ہوگا۔ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ایک پورا نیو ورلڈ آرڈر شاید اسٹیبلش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور اس سے پہلے دنیا ظلمت سے بری ہوئی ہوگی۔ دنیا ظلمت سے بری ہونے کا مطلب ہے کہ ورلڈ آرڈر ٹوٹ چکا ہے۔ جو ورلڈ آرڈر قائم ہوا 1945 میں وہ چلا، اور پچھلے 5 سالوں سے وہ ورلڈ آرڈر اپنی موت آپ مر چکا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جہاں جہاں بھی اب جنگ ہو رہی ہے، اقوام متحدہ کا کوئی کردار نہیں ہے، انٹرنیشنل لا کی کوئی پاسداری نہیں ہے۔ اسرائیل اور امریکہ جو چاہتے ہیں کرتے پھرتے ہیں، کوئی انہیں روکنے والا نہیں۔ جنگل کا قانون بن چکا ہے، اور یہ پلینٹ ایک دفعہ پھر مائٹ از رائٹ اور جنگل کی تصویر جو ہے یہ اختیار کر چکا ہے۔ یہ معاملات بڑھتے چلے جائیں گے۔ دنیا میں انصاف ختم ہو چکا ہے اور فردر ختم ہوتا رہے گا۔ مہدی آگے ایک اپنی یو ٹائپ بنائیں گے، ایک نیا ورلڈ آرڈر قائم کریں گے، اور جو وہ ورلڈ آرڈر ہوگا وہ ایکویلٹی کے اور جسٹس کے بیسڈ ہوگا، اور اس میں ہر قوم کو انصاف کے مطابق ٹریٹ کیا جائے گا۔ دنیا کو انصاف سے بھر دے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ورلڈ آرڈر قائم کریں گے، اور اس ورلڈ آرڈر کے وہ نگران ہوں گے۔ اس ورلڈ آرڈر میں وہ سب سے سپر اتھارٹی ہوں گے،
اور یہ آگے میرا اپنا گیس ہے، یہ جو میں دنوں کی بات کر رہا ہوں، کہ 5، 7 اور 9 کہا، تو یہ پہلے 5 سال میں جو ہے نا جی یہ ہوگا، اور پہلے 5 سال تک مہدی ورلڈ آرڈر جو ہے وہ اسٹیبلش کر دیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد دوسرا سیلینٹ فیچر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ مال تقسیم کرے گا، اور اتنا کرے گا کہ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا۔ اچھا، اس کے اوپر آئیے، یہ کیا ہے؟ وہ فوری طور پر یہ سارا جو جھوٹی دجالی سسٹم ہے، فائنینشیل سسٹم، میں اس پہ سیر اصل آپ کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں، یہ پیپر کرنسی والا، یہ پیٹرو ڈالر، یہ سب کچھ وہ ختم کر دے گا۔ اور وہ امام مہدی کیا کریں گے؟ وہ سونے اور چاندی کو لیگل ٹینڈر منی قرار دیں گے۔ دنیا میں تجارت جو ہے اس کا جو کرائیٹیریا ہے وہ سونا ہوگا یا چاندی ہوگی، کیونکہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے، یہی اللہ کا نظام ہے۔ مہدی اس کو اسٹیبلش کر دیں گے، اور یہ انرجی ریسورسز اس وقت تک مسلمانوں کے پاس ہیں، بہت زیادہ معدنیات کا بہت بڑا ذخیرہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ مہدی کی گورنمنٹ، مسلم ریاستیں جو ہوں گی مہدی کے انڈر، وہ بھی لیگل ٹینڈر منی جو ہے وہ گولڈ کو قرار دیں گے اور چاندی کو قرار دیں گے، اور اس کے عوض پوری دنیا جو ہے وہ پھر ہم سے پروڈکٹ خریدے گی سونے اور چاندی کے عوض۔ یوں دنیا کا تمام سونا آہستہ آہستہ سمٹنا شروع ہو جائے گا مہدی کے خزانے میں، خلافت علی منہاج النبوہ کے خزانے میں، اور پھر وہ بیت المال کی تقسیم ہوگی انہی قانون، انہی جو پرنسپلز ہیں مطابق جس پہ خلفائے راشدین کے دور میں ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹیبلش کیا تھا۔ اور وہ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ معدنیات سے نکلنے والی جتنی بھی دولت ہے وہ میری امت کا مشترکہ اثاثہ ہے۔ تیل چاہے سعودی عرب سے نکلتا ہے، چاہے پاکستان سے نکلتا ہے، مسلمان جو کاسا بلانکا میں رہتا ہے وہ بھی، اور جو نارتھ پول کے اوپر رہتا ہے وہ بھی، جو ساؤتھ پول میں نیوزی لینڈ آسٹریلیا میں رہتا ہے وہ بھی، وہ اس کا ایکول حقدار ہے۔ تو یہ ایک ایسا، کیونکہ سونے کے ساری ہوگی ساری تجارت، گولڈ ہی ایک لیگل ٹینڈر منی قرار پائے گا، اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے نا جی یہ گولڈ جو ہے وہ اکامولیٹ ہوگا، اور پوری دنیا اس سے فرسٹریٹ ہونا آہستہ آہستہ پھر شروع ہوگی، کیونکہ انرجی کے ریسورسز میجارٹی مسلمانوں کے پاس ہیں، یہ اس وقت تک قائم رہیں گے، اور اتنی خوشحالی آئے گی، اور وہ بیت المال کی تقسیم کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے گا۔ یہ آج کے حکمران اس کے نزدیک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ 22 لاکھ مربع میل کا مطلق العنان حکمران، جس کے سامنے جانے سے بڑے بڑے روسائے عرب جو تھے ان کی ٹانگیں کانپتی تھیں، جس کا اپنے اقتدار کے اوپر اتنی پاور تھی کہ کوئی آنکھ اٹھا کے بھی اس کی طرف نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ شخص بھی مسجد میں جمعے کے خطبے میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں، حکیم نے مجھے دوائی تجویز کی ہے جو کہ شہد کے ساتھ کھانی ہے، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں شہد خرید سکوں، حالانکہ اس کا بیت المال شہد کے کنستروں سے اس وقت بھرا پڑا تھا، لیکن وہ اپنی قوم کو کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں جس سے میں شہد خرید سکوں، اگر تم مجھے اجازت دیتے ہو تو میں 2 تولہ شہد روزانہ دوائی کے لیے استعمال کر لوں بیت المال کا۔ یہ تصور بیت المال ہے خلافت علی منہاج النبوہ میں۔
अब ज़रा इसको अप्लाई कर लें कि ये क्यों महदी की मुखालफत करेंगे और क्यों महदी के ख़िलाफ़ सबसे पहले यही लश्कर भेजेंगे, यही उम्मत अपने महदी के ख़िलाफ़ लश्कर भेजेगी। उसकी वजह सिर्फ ये होगी। और इमाम महदी अलैहिस्सलाम इन्हीं असूलों के ऊपर पूरी उम्मत में फिर वो खुशहाली तकसीम कर देंगे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों जो सेलियन फीचर बताए इस गवर्नमेंट के, वो दोनों पूरे हो जाएंगे। यानी वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करके जस्टिस और इक्वलिटी की बेस के ऊपर दुनिया को चलाएंगे और साथ साथ वो सिल्वर और गोल्ड को लीगल टेंडर मनी करार देंगे और उसको लीगल टेंडर मनी करार देने के साथ मुस्लिम ममालिक में बेतहाशा खुशहाली आएगी। और ये 5 से 7 साल जो है इस तरह जो है ये गवर्नमेंट चलेगी महदी अलैहिस्सलाम की। और इस दौरान फिर क्या होगा कि क्योंकि सुपर पावर बन जाएंगे, फिर फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगी यूरोपियन नेशंस में। उनके ज़खायर आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है एनर्जी तो यूज़ करनी है उन्होंने। सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो इधर होगा, वो फिर अपने खजानों के अगेंस्ट उसको लेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर जो है ना जी ये फ्रस्ट्रेशन जो है ना ये डेवलप होना शुरू हो जाएगी। और इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से फिर वो आपस में इत्तेहाद करेंगे, लेकिन इसमें 2 पॉइंट्स जो है ना वो गौर तलब है। एक ये कि चूंकि दज्जाल का साथ यहूदियों ने देना है और दज्जाल से पहले इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे, मीनिंग देयर बाई कि इसराइल की जो स्टेट है ना जी ये बहाल रहेगी। इमाम महदी के दौर में भी इसराइल की स्टेट जो है ये बहाल होगी, सप्रेस हो जाएगी, नीचे लग जाएगी, वो एक अलग बात है, लेकिन ये बहाल होगी। और यही यहूदी जो है ये उनको उश्कल देंगे यूरोपियंस को जाके, अब क्योंकि इनकी तारीख ये बताती है, जब आप इनका हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं तो इनकी ये तारीख बताती है। ये वहाँ जाके फिर उनको उश्कल देंगे, उनके इत्तेहाद बनाएंगे। और शाम भी टर्बुलेंट होगा इमाम महदी के लिए। इस सारे दौर के दरमियान में शाम भी या वो उस पर कब्जा कर लेंगे या वो टर्बुलेंट रहेगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये जो मौजूदा यरूशलेम है ये शाम का ही हिस्सा था और है भी शाम का ही हिस्सा। ये आर्टिफिशियल डिवीजन की गई है। तो हो सकता है इसराइल जो है वो एक्सपेंड करके सीरिया तक आ जाए और बाकी फिर फायरबंदी होके तो महदी अपना इक़्तिदार कर ले, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शाम कहते हैं तो उसका मतलब है आज का शाम, आज का जॉर्डन, आज का लेबनन और आज का फ़लस्तीन और इसराइल, ये सारा एरिया जो है ये शाम का एरिया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी को शाम कहा है। तो फिर इसके बाद फिर जब ये वर्ल्ड ऑर्डर भी इस्टेब्लिश हो जाएगा, आलमी मालियाती निज़ाम भी बन जाएगा, वो कामयाबी से चल पड़ेगा, तो यूरोपियन अक़वाम फ्रस्ट्रेट होके एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बनाएंगी और 80 झंडे जो हैं वो आएंगे, वो तैयारी करेंगे जंग की। तो उस वक़्त मेरा अपना ख्याल है कि उस वक़्त फिर महदी जाके शाम के ऊपर कब्जा कर लेंगे और गौता में अपना कैंप लगाएंगे। वो कैंप वहाँ मौजूद होगा तो ये जो रोमन या यूरोपियंस का लश्कर है ये इस्तांबुल को रोनता हुआ जो है वो शाम में पहुँचेगा और वहाँ फिर वो मलहमा होगी। मलहमा का मैंने आपको जिक्र थोड़ा सा कर दिया था कि मलहमा में नज़र आता है कि फिर दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी होगी ना, वारफेयर टेक्नोलॉजी, वो सारी की सारी चल जाएगी
اور اس کے ساتھ ساتھ انرجی کے ذرائع بھی سارے کے سارے جو ہیں یہ یا جل جائیں گے یا ڈپلیٹ ہو جائیں گے، واللہ عالم۔ لیکن وہ ایک ایسی بڑی تباہی ہوگی کہ سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسی جنگ روئے زمین پر کبھی رونما نہیں ہوئی۔ اور یہی جنگ جو ہے اس کو جو یہودی اور نصارہ ہیں وہ اپنی کتابوں میں آرمیگڈون وار بھی کہتے ہیں، ہرمجدون کی بھی کہتے ہیں، سیم جنگ ہے یہ۔ تو وہ جنگ جو ہوگی وہ لڑی جائے گی، اور شاید اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص کے اگر 100 بیٹے ہوں گے، یہ مثال اور تمثیل دے کے رسول اللہ نے بتایا، تو اس میں سے 999 مارے جائیں گے۔ یعنی انکمبینٹ آرمیز جو ہوں گی ان کی 99% کیجویلٹیز ہوگی، انکمبینٹ آرمیز کی۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمان وہاں بھی غداری ہوگی، 1/3 ان کے ساتھ مل جائے گا، 1/3 بھاگ جائے گا، اور 1/3 جو ہے وہ پھر ان سے وہ جنگ جیتے گا۔ اور اس جنگ کے بعد پھر جب یہ جنگ جیت لیں گے تو پھر مہدی علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ جا کے استنبول پہ اپنا قبضہ کریں گے، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فضل اور کرم سے وہ صرف تمہارے نعرہ تکبیر سے جو ہے نا جی وہ فتح ہو جائے گا، کیونکہ کمر ٹوٹ چکی ہوگی، جنگ کی صلاحیت کسی میں نہیں رہے گی۔ یہ بالکل صاف پکچر نظر آ رہی ہے کہ جب وہ شکست کھا جائیں گے ملحمہ میں، اتنی بڑی کیجویلٹیز ہو جائیں گی، تو سروائیول جو ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے۔ وہ جا کے تو پھر جب استنبول پہ پہنچیں گے تو رسول اللہ نے فرمایا، اس کی چونکہ 3 سائڈیں ہیں، ایک سائڈ سمندر ہے، 3 سائڈوں پہ خشکی ہے، تو وہ پھر کہیں گے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک طرف نعرہ لگاؤ گے اس کی دروازے کھل جائیں گے، دوسری طرف، تیسری طرف، اور بغیر جنگ کے جو ہے وہ مہدی علیہ السلام استنبول پہ یا قسطنطنیہ پہ قبضہ کر لیں گے۔ اب وہاں جا کے نا تو بڑی حیرت انگیز چیز جو ہمیں ملتی ہے کہ سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ ابھی وہ مال غنیمت سمیٹ رہے ہوں گے اور انہوں نے اپنی تلواریں زیتون کے درختوں کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہوں گی، تو وہاں ایک آواز سنائی دے گی جو کہ ابلیس کی آواز ہوگی۔ وہ کہے گا کہ تم یہاں فتح کے جشن منا رہے ہو، تمہارے گھروں میں دجال داخل ہو گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت پھر مسلمان گھبرا کر اپنے ہتھیاروں کی طرف لپکیں گے، اور 12 لوگوں کو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پتہ کرنے کے لیے بھیجیں گے کہ یہ خبر سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اور وہ 12 اس وقت کے بہترین گھڑ سوار ہوں گے، سیدی رسول اللہ نے کہا، اور فرمایا میں ان اشخاص کے نام اور ان کے قبیلے بھی جانتا ہوں، اور میں ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ اب یہاں کلیئر ہو جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی دنیا میں بہت بڑی تباہی آ چکی ہوگی، بہت بڑی تباہی آ چکی ہوگی۔ اور اس دوران میں ہی پھر وہ غزوہ ہند آتی ہے، اور وہ تمام غلط فہمیاں اپنی آپ دور کر لیں، کیونکہ غزوہ ہند کے بارے میں یہ ہے کہ جب ایلیا پہ قبضہ ہو جائے گا مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا، یعنی کہ یروشلم کے اوپر، تو وہ پھر وہاں ایلیا سے ایک لشکر جو ہے وہ اہل ہند سے لڑنے کے لیے بھیجیں گے، اور اہل ہند کے مسلمان اس لشکر کے ساتھ مل کے اہل ہند کے مشرکین سے جنگ کریں گے اور ان کے بادشاہوں کو گرفتار کریں گے۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، مملوک کا۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوں گے، اور لیکن اس کے باوجود وہ چھوٹی ریاستیں جو بنیں گی انڈیا کے ٹکڑے ٹوٹ کے، وہ مشرقین ہی ہوں گی، اور وہ آرمی ایلیا سے آئے گی جو غزوہ ہند کو انیشیٹ کرے گی۔ اس سے پہلے غزوہ ہند انیشیٹ نہیں ہونا، اور یہاں کے مسلمان پھر اس آرمی کے ساتھ ملیں گے، وہ مائٹ بھی ہماری ہی آرمی ہو یا واللہ عالم، یہ اب اور طرف نکل جائے گی بات۔ تو یہ کرونالوجی ہے کہ غزوہ ہند کی، اور اس کا مطلب ہے کہ انڈیا میں بھی توڑ پھوڑ ہو چکی ہوگی پوری دنیا میں، چونکہ وہاں پھر جنگ جو استنبول والی ہے وہ گھوڑوں اور تلواروں پہ آ جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے پھر تمام دنیا میں ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ آف ہو چکی ہوگی، اپنی موت آپ مر چکی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد پھر آگے دیکھیے کہ وہ جو 12 گھڑسوار ہیں وہ خبر لیں گے، اور وہ خبر جو ہے نا وہ جھوٹی نکلے گی، لیکن ان کو روانہ کر کے، چونکہ مہدی بھی اپنا لشکر لے کے چل پڑیں گے، تو وہ جب وہاں پہنچیں گے شام میں تو انہیں پتہ چلے گا کہ یہ خبر جو ہے نا جھوٹی ہے۔ لیکن جب وہ شام میں پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا۔ جب وہ استنبول میں ہوں گے وہاں جو آواز لگے گی وہ ابلیس کی آواز ہوگی اور وہ جھوٹ بولے گا۔ جب واپس سے شام پہنچ جائیں گے تو وہ آواز جو ہے وہاں کوئی آواز نہیں لگے گی، لیکن دجال جو ہے وہ حقیقتاً اس کا خروج ہو جائے گا، اور پھر وہ 40 دن زمین پر گھومے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایک دن ایک سال، پہلا دن ایک سال کے برابر، دوسرا دن ایک مہینے کے برابر، اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر، اور پھر نارمل ڈیز جو ہے وہ ہوں گے۔ اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، یہ واضح طور پر بتا رہی ہے کہ بہت بڑی تباہی ہو چکی ہوگی، اور زمین مائٹ بھی اپنے آربٹ سے ہی ہٹ گئی ہو، سورج ہی نہ چڑھے، یا اتنا بڑا نیوکلیئر کلاؤڈ جو ہے وہ زمین کے اوپر چھا چکا ہوگا کہ 1 سال تک سورج ہی نظر نہ آئے، پھر 6 ماہ، پھر 1 ماہ، پھر 1 ہفتہ، سال، مہینہ، ہفتہ، تو پھر کہیں جا کے تو نارملائزیشن ہو، اور اس دوران میں دجال جو ہے وہ نئی ٹیکنالوجیز جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائے گا۔ اب اس کی 2 سمجھ آتی ہیں جی، میں واضح طور پہ، ایک تو یہ کہ اس میں اس سارے کھیل میں نا امریکہ والی سائڈ کی کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب یا تو دجال اپنی ساری ٹیکنالوجی بچا کے امریکہ میں بیٹھا ہوگا اور سائڈ پہ بیٹھا ہوگا، باقی ساری دنیا لڑ مر کے تباہ ہو جائے گی اور ٹیکنالوجی صرف ان کے پاس ہوگی۔ دس از دا میجر پرابیبلٹی وچ آئی ووٹ فار دیٹ۔ دوسری پرابیبلٹی جو ہے، کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے جو ایسکیٹالوجی پہ کام کرتے ہیں کہ اس سے پہلے، کیونکہ سید رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ 3 خسف ہوں گے، یعنی 3 جگہ پہ زمین اندر دنسے گی اور لوگوں کو کھائے گی، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرۃ العرب میں۔ اب مغرب میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ والا خسف ہوگا اور یہ امریکہ کسی نیچرل کلیمٹی سے تباہ و برباد ہو کے صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، اور دوسری جو خسف ہوگا وہ مشرق میں، یہ جاپان
वाली साइड पे कहीं होगा। चाइना भी उसी में आता है। और तीसरा खसफ जो है वो महदी अलैहिस्सलाम के वाक़े पे होगा। अब अगर ये खसफ इसी तरह हों तो फिर तो जो कॉनोटेशन इससे ली जाती है वो ये है कि अमेरिका भी ज़मीन में धंस जाएगा और चाइना जापान भी ज़मीन में धंस जाएंगे और बाकी दुनिया लड़के अपनी टेक्नोलॉजी फूंक बैठेगी और दजाल जब आएगा तो उसके पास इंडिजिनस टेक्नोलॉजी अपनी होगी। ये कनोटेशन मेरी समझ में नहीं आती, क्योंकि देखें जजीरतुल अरब में भी जो खसफ होगा तो वो पूरा जजीरतुल अरब को नहीं निकल जाएगा ना, वो सिर्फ उस आर्मी को निकलेगा। तो इसको फिर इस कनोटेशन को हम कैसे मान लें कि जो खसफ मगरिब में होगा वो पूरा कॉन्टिनेंट ही जो है उसको निकल जाएगा और जो मशरिक में होगा वो भी आधा कॉन्टिनेंट निकल जाएगा। तो ये कनोटेशन मैं इससे एग्री नहीं करता। मैंने आप चूंकि ये सारे का सारा एस्केटोलॉजी माहिरीन का गैस वर्क है, मैंने आपके सामने दोनों पॉसिबिलिटीज रख दी हैं। मेरा जो ख्याल है, मेरा ख्याल ये है कि इधर अमेरिका जो है वो अपनी पूरी टेक्नोलॉजी लेके वो साइड पे बैठा रहेगा। वो महदी अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद किसी जंग में हिस्सा नहीं लेगा और यूरोप वाले जो हैं वो लड़ के मर जाएंगे, इधर वाली दुनिया सारी मर जाएगी। उनके पास चूँकि एनर्जी रिसोर्सेज भी अपने हैं और उनको वो डिपेंडेंट नहीं हैं यहाँ के एनर्जी रिसोर्सेज के, और वो जंग में भी शामिल नहीं होंगे। उनकी टेक्नोलॉजी उसी तरह बरकरार रहेगी और फिर दजाल उस टेक्नोलॉजी को लेके वो निकलेगा और यहाँ जो स्टेट ऑफ इसराइल या यहूदी कोई बरकरार रह गए होंगे वो उसका साथ देंगे। तो सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दजाल जो है वो फिर रूए ज़मीन पे फिरेगा। अब उसके सेलिएंट फीचर जो हैं, ताकि हम आज इस बात को ख़त्म कर चुके हैं, 5-10 मिनट में और लूँगा, उसके सेलिएंट फीचर्स जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए कि पहले जो है वो सीक्वेंस में आएगा। पहले वो मसीह होने का दावा करेगा, एक रिफार्मर बनेगा, वेलफेयर के काम करेगा, फिर नबी होने का दावा करेगा और फिर उसके बाद वो दावा करेगा रब होने का। रब की कनोटेशन मैं आपको समझा चुका हूँ। वो फाइनेंसिस के ऊपर कंट्रोल कर लेगा और जो लोग महदी के ज़ेरे असर होंगे वो बहुत थोड़े रह जाएंगे। शायद लोग अपने अपने मुल्कों को लौट जाएं इस्तांबुल की फ़तह के बाद, ये भी एक कनोटेशन हो सकती है। अच्छा, बहरहाल कत्ते नज़र इसके कि वो मुल्कों शहरों शहरों में जाएगा। उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तमसील दी कि उसके एक हाथ में एक आग होगी, दूसरे में नहर होगी, और तुम्हें अगर कूदना पड़े तो उसकी आग में कूद जाना, तुम सीधा जन्नत में निकलोगे, और जो उसकी नहर में कूदेगा वो सीधा जहन्नम में निकलेगा। मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल वाज़ेह है कि वो डिसेप्शन का बादशाह होगा और यहाँ बहुत बड़ा इम्तहान होगा मोमिनीन का। आग जो है वो मुफलसी की होगी, वो गुर्बत की होगी, वो लाचारगी की होगी, वो बीमारियों की होगी, और नहर जो है वो खुशहाली की होगी। वो कहेगा कि मुझे मानो, तुम्हारी फसलें भी उगा दूंगा, तुम्हारे जानवर भी फिर दूध देना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि उससे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि 3 साल कहत रहेगा। अब ये सारी वो एटॉमिक न्यूक्लियर क्लाउड्स की ही बात है। और वो कहेगा जी मैं तुम्हारी फसलें भी उगाऊंगा, तुम्हारे सारा कुछ करूंगा, लेकिन तुम में मुझे रब मानना होगा।
اس کی کنوٹیشن میں آپ کو کمپلیٹ دے چکا ہوں کہ جس سے انسان فائنینسز ڈرائیو کرتا ہے وہ اس کا رب ہوتا ہے. تو اس طرح وہ کرتا 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 روئے زمین پر بہت تھوڑے لوگ رہ جائیں گے جو اس کے شر سے بچے ہوئے ہوں گے. اس کے بارے میں بہترین طریقہ جو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ ارشاد فرمایا کہ جب اسے دیکھو تمہیں پتہ چلے تو اس کے قریب نہ جانا. ٹھیک ہے جی، اوائڈ کرنا اس سے. سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ راست باز مومن ہوگا اور وہ کہے گا کہ مجھے یہ کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے. وہ اس کے ساتھ جا کے آرگومنٹ کرے گا اور اس کو تسلیم کر لے گا. پھر سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اکثر علماء اس کا ساتھ دیں گے. پھر سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عورتوں کی اکثریت اس کے ساتھ چل پڑے گی. یہ میری بہنوں کے لیے، میری بیٹیوں کے لیے، میری ماؤں کے لیے خصوصی میسیج ہے. اور یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنی بیٹیوں، بہنوں، خالوں، پھوپھیوں یعنی گھر کی خواتین کو باندھ کے رکھے گا کہ اس کی طرف نہ چلیں، وہ رسیاں توڑ کے اس کی طرف چل پڑیں گی. دوستو، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بڑے دل فریب نعرے ہوں گے اس کی، بڑی آزادی اظہار رائے ہوگا، لبرلزم ہوگا، پتہ نہیں کیا 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 کچھ اس کے پاس ہوگا. بچنے کا طریقہ سید رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ تم علیحدہ ہو جانا. اور وہ شخص بہت کامیاب رہے گا جو اپنی 2 بکریاں لے کے پہاڑ کی کھو میں چلا جائے اور انڈیجنس اپنی کوئی کراپ اگا کے کھا لے، بکری کا دودھ پی لے، وہیں گزارا کرے. جو اس کے ساتھ موڈ بیڑ میں آئے گا وہ اس کا شکار ہو جائے گا، یعنی بھاگ جائیں اس سے. اسی لیے سورہ کہف جو ہے امپورٹنٹ ہے کہ بھاگے تھے وہ نوجوان اس اپنے وقت کے دجال سے. تو جو بھاگ جائے گا اللہ اس کے لیے رستہ نکالے گا. جو اپنے سٹیکس کے پیچھے وہاں ٹھہرے گا یا اس اوور کانفیڈنس میں ٹھہرے گا کہ میں اسے نبٹ لوں گا، وہ مارا جائے گا. اب یہ وہ فتنہ پھیلا کے پوری دنیا پہ ہولڈ کر لے گا اور مسلمانوں کا لشکر مختصر ہوتا 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 وہ اتنا پہنچ جائے گا کہ وہ صرف دمشق کی مرکزی مسجد کے اندر تک سمو جائے گا. اور الٹیمیٹلی پھر دجال جا کے تو ان کو گھیرا ڈال دے گا. یہ آخری اس کے پرے سے بچے ہوئے لوگ ہوں گے جو کنفرنٹ کر رہے ہوں گے، اس کو لڑائی کرنے والے ہوں گے. یہ عام پبلک میں سے جو بچے گا وہ پہاڑ کی کھو میں چلا جائے گا، وہ بچ جائے گا، ادروائز سارے اس کے پیچھے چل پڑیں گے. اور علماء بہترین فتوے اس کے حق میں دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کی امت کے علماء. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوتا ہوں کہ ہمیں سکھائی نہیں دعا، ابھی بھی لیٹ نہیں ہوا. ہر نماز میں سید رسول اللہ نے یہ دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر مسیح الدجال. تو وہ جب پھر وہاں کھڑا ہو جائے گا، ان کو سراؤنڈ کر لے گا، وہ مسلمان بہت کمزور ہو چکے ہوں گے، صرف اتنے ہی رہ گئے ہوں گے جتنے کوئی جامعہ دمشق میں آتے ہیں. 1,00,000 بندہ ہو جائے گا، 1.5 ہو جائے گا، اس سے زیادہ نہیں. 50,000 60,000 1,00,000 1.5 میکسیمم ہے. ایک مسجد میں اتنے ہی آ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر نزول عیسیٰ ہے، تو وہ پھر ہم اب نزول عیسیٰ جو ہے وہ اس پہ چونکہ پھر
کچھ ریفرنسز میں قرآن پاک سے لے کے آؤں گا، آپ کو بتاؤں گا بھی، اور اس کو پھر ہم تھوڑی سی تفصیلی بحث جو ہے نا وہ کریں گے۔ تو ابھی آپ دعا کریے، سعودی عرب کی ڈیولپمنٹس کو دیکھتے رہیے۔ میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا، آج بھی کہا ہے، سعودی عرب نے کل ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے یوکرین کے صدر زیلنسکی کے ساتھ۔ ذرا غور کی کرے یہ کیا رشتہ ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے، اور یہ تعلق کیا ہے؟ یوکرین کہاں خود جنگ لڑ رہا ہے، اور نہ کوئی اتنی بڑی سپر پاور ہے، وہ آ کے سعودی عرب کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کو پروٹیکشن مہیا کریں گے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ کڑی کہاں جڑتی ہے جا کے؟ اس پہ ذرا غور کریے گا، پھر اس پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔